لوگ ہر سال محرم کے اس مبارک مہینے میں اور خاص طور پر 7 محرم منگل کے دن ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ کرتے ہیں، پھر ان کی قسمت کا دروازہ ایسی تیزی سے کھلتا ہے کہ ان کے گھر میں روزی دولت کا ایسا قدرتی طوفان والا راستہ بنتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ اتنا آزمایا ہوا اور چھپا ہوا راز ہے کہ دولت ان کے گھروں میں سنبھالی نہیں جاتی، خرچ کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے، مگر ان کی نسلوں سے دولت اور برکت ختم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پورے سال کا سب سے بڑا اور مبارک دن ہے، جس کا ہر شخص پورا سال انتظار کرتا ہے، جو ہر قرضے سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ جن لوگوں نے پچھلے سال 7 محرم اس خاص دن ایک چٹکی نمک پر یہ وظیفہ کیا، ان کی زندگی سے غریبی ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ لوگ اس منگل کا بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کی قسمت پر برکت کی مہر لگا سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس قدرتی نمک پر اللہ کے اس پاک نام کی طاقت نہیں دیکھی تو یاد رکھیں، نمک اس ایک ایک دانے کے بدلے پڑھنے والے کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی کامیابی ملتی ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنے گھر سے صرف ایک چٹکی نمک لینا ہے، جو ہر امیر اور غریب کے گھر میں ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اس نمک پر آپ نے اللہ الصمد کا سب سے زیادہ اثر کرنے والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کس وقت پڑھنا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ یہ وظیفہ دیکھنے میں جتنا آسان ہے، اپنی طاقت اور اثر کے حساب سے اتنا ہی بڑا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو ایک چٹکی نمک کی سچائی پتہ چل جائے تو لوگ پورا سال نمک نہ چھوڑیں۔ اس برکت کو پانے کے لیے کچھ ضروری طریقے ہیں جنہیں پورا کرنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بچوں کا شور شرابہ نہ ہو، پوری توجہ، عاجزی اور سچے دل کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ یہ پورا وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کا وضو میں ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ آپ نے وضو کر کے بہت زیادہ عزت کے ساتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک چٹکی نمک لینا ہے، اسے کسی پاک سفید برتن یا پیالی میں ڈال کر اپنے سامنے رکھنا ہے۔ یہاں اس خاص 7 محرم کے دن اس وظیفے کے اندر ایک ایسا نیا قدرتی سبق اور راز چھپا ہے جو اس کام کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ آپ نے صرف نمک نہیں لینا بلکہ کوشش کریں اپنے گھر سے ایک ثابت لونگ بھی لے لیں جس کا پھول اوپر سے ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ یہ ایک لونگ اور ایک چٹکی نمک، یہ 2 چیزیں مل کر آپ کی قسمت کے بند دروازے کھولیں گی۔ اب اس لونگ کو آپ نے کب اٹھانا ہے، نمک کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور کس طرح ان دونوں چیزوں کے ملنے پر اللہ کے اس پاک نام کا دم کرنا ہے، یہ طریقہ بہت باریکی سے سمجھنے والا ہے۔ دل کو بالکل مطمئن کریں، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے تاکہ کام میں کوئی غلطی نہ ہو اور آپ کا مقصد پہلی بار میں پورا ہو جائے۔ جب آپ یہ دونوں چیزیں، ایک چٹکی نمک اور ایک ثابت لونگ، اپنے سامنے رکھ لیں تو اب اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس طریقے کو بہت دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ یہاں کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی پوری محنت کو ضائع کر سکتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس لونگ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور نمک کو برتن میں ہی رکھنا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے دنیا کے مالک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بہت زیادہ محبت اور یقین کے ساتھ صرف 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز پہ پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کو پڑھنے کے بعد جہاں سے اس وظیفے کی اصل روح شروع ہوتی ہے، وہاں آنے سے پہلے محرم الحرام اور اس 7 محرم کے دن کے حساب سے ایک سبق دینے والا اور دل کو ہلا دینے والا سچا واقعہ سنانے لگا ہوں، جسے سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کا اس ایک چٹکی نمک اور ہتھیلی میں بند لونگ کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تاکہ اس کام کی برکت اور اثر آپ کے دل کے اندر اتر سکے، آپ کو پتہ چلے
کہ اللہ کے پاک ناموں میں کتنی برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار ایک بہت غریب اور تنگ دست شخص جو بہت دنوں سے بھوکا تھا، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، راستے سے گزر رہا تھا کہ وہاں ایک جگہ پر کچھ مغرور اور امیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اپنی دولت کے نشے میں چور تھے۔ اس غریب نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور کہا کہ اللہ کے لیے میری مدد کرو، میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ ان امیر لوگوں نے اس غریب کا مذاق اڑانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہنسی مذاق کے طور پر اس سے کہا کہ ہم نے تجھے کچھ نہیں دیں گے، لیکن تو اس کے سامنے بیٹھی ہوئی بڑی اور پاک ہستی کے پاس چلا جا، وہ بہت سخی ہے، وہ تیری جولی بھر دیں گے۔ ان کا مقصد صرف اس غریب کو پریشان کرنا اور مذاق اڑانا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس وقت بظاہر اس پاک ہستی کے پاس دینے کے لیے کوئی دنیا کی دولت موجود ہی نہیں۔ وہ غریب سچے دل کے ساتھ اس پاک ہستی کے پاس حاضر ہوا اور اپنی تنگی اور غریبی کا رونا رویا۔ وہ ہستی اب پاک سوچ اور عقل سے جان گئی کہ ان مغرور اور امیر لوگوں نے اس بیچارے کو صرف مذاق اڑانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس وقت بظاہر دینے کے لیے کوئی پیسہ یا دولت موجود نہیں تھی، مگر انہوں نے بہت سکون اور سچے دل کے ساتھ صرف 3 بار درود پڑھا اور اس غریب شخص کی خالی ہاتھ پر پھونک مار دیا اور فرمایا کہ اپنی اس ہتھیلی کو زور سے بند کرو، ان مغرور لوگوں کے سامنے جا کر کھولنا۔ جب وہ غریب شخص واپس ان امیر مغرور لوگوں کے پاس پہنچا، انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا دولت دی؟ تو اس شخص نے کہا کہ انہوں نے میرے ہاتھ پر صرف پھونک ماری اور کہا کہ تمہارے سامنے کھولوں۔ انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی اس پریشان حال شخص نے اپنی بند مٹھی کو کھولا تو سب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس کی خالی ہتھیلی قیمتی سونے کے سکوں اور ہیروں سے بھر چکی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے اور ان میں سے کئی لوگوں کی قسمت بدل گئی۔ انہوں نے سچائی کو مان لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہوتی ہے درود پاک اور اللہ کے کلام کی برکت۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس پہ بھی آپ نے اسی طرح لوگوں کو ہتھیلی میں رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں اصل چیز سچا دل ہے۔ وظیفہ بتانے والا آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے، لیکن اگر کرنے والے کے دل میں یقین نہ ہو، اس میں سنجیدگی اور محبت نہ ہو تو کام اثر نہیں کرتا۔ جب آپ پورے یقین، سچے دل اور خلوص کے ساتھ 7 محرم کے اس مبارک دن منگل کے دن اس ایک چٹکی نمک اور لونگ پر یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ کی قسم آپ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ جیسے جیسے آپ اس وظیفے کے لفظ پڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کی زندگی سے تنگی، غریبی اور قرضے کے بادل ختم ہوتے جائیں گے اور غیب سے روزی کے ایسے دروازے کھلیں گے جہاں آپ کا خیال بھی نہیں جاتا۔ اب اس کے بعد آپ نے کون سی صورت اور اللہ کا کون سا پاک نام کتنی بار پڑھنا ہے، وہ آگے بہت ضروری ہے، اس لیے ایک ایک سیکنڈ سے دھیان سے سنیے گا۔ اب اس کے بعد جو سب سے اہم حصہ شروع ہونے والا ہے، اسے بتانے سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، ویڈیو کو 2-4 منٹ دیکھتے ہیں، آگے پیچھے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر بعد میں کمنٹ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہماری پریشانی دور نہیں ہوئی۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جب تک آپ پوری ویڈیو کو بنا آگے پیچھے کیے ایک ایک لفظ نہیں سمجھیں گے، وظیفے کی اصل طاقت نہیں پہنچے گی۔ تو اثر کیسے ملے گا؟ یہ کوئی عام کھیل نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اگر آپ 2 منٹ زیادہ دے دیں گے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، تاکہ بعد میں آپ کو کوئی مشکل یا پریشانی نہ ہو۔ آج الحمدللہ اس چینل پر بے تحاشا سبسکرائبر ہیں اور بہت سے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اتنے سالوں سے جو نئے اور پرانے لوگ یہاں آتے ہیں، وہ اس یقین کے ساتھ اس پاک سفر کا حصہ بنتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس چینل کے بتائے ہوئے کاموں کی طاقت اور کامیابی کو دیکھا ہے۔ اس لیے میں ایک ایک چیز کو بالکل کھول کر اور صاف صاف سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرے 5 یا اس سے زیادہ جو جتنے بھی بہن اور بھائی ہیں، کسی ایک سے بھی کوئی غلطی نہ ہو۔ اللہ کے کلام میں وہ اثر ہے، جو شخص نیت اور پکے یقین کے ساتھ اس ایک چٹکی نمک کا وظیفہ کرے گا،
اللہ پاک اس کی جولی کو ضرور بھرے گا۔ اب سنیے گا اس نمک اور لونگ پر آپ نے آگے کیا پڑھنا ہے۔ اب آپ نے بہت زیادہ دھیان اور توجہ کے ساتھ اس اہم حصے کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس ایک چٹکی نمک کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ نمک کو ہتھیلی پر رکھتے ہی آپ نے اپنے دل میں اپنے اس خاص مقصد کی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہی ہیں۔ چاہے آپ کا مقصد روزی اور دولت میں بہت زیادہ برکت کا ہو، قرضے کے بوجھ سے ہمیشہ کے لیے آزادی کرنی ہو، یا پھر شادی اور محبت کے معاملوں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا ہو۔ اگر آپ دشمن کے حسد، بری نظر یا جادو ٹونے اس طرح کی پریشانیوں سے تنگ ہیں، یا گھر میں موجود دنیا کی ہر چھوٹی بڑی بیماریوں اور تکلیف سے شفا چاہتے ہیں، تو 7 محرم منگل کا یہ دن آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ صرف ایک بار پورے پکے یقین کے ساتھ یہ نیت کر کے دیکھو، آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہوگا۔ اب آپ نے اس ہتھیلی پر رکھی ہوئی ایک چٹکی نمک پر اللہ کا ایک بہت مبارک نام یا کریمو پڑھنا ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ کرم کرنے والے، بے انتہا دینے والے۔ اسلامی باتوں اور بزرگوں کے کہنوں کے مطابق اللہ کا یہ پیارا نام اتنا بڑا ہے کہ جب کوئی شخص مصیبت یا تنگی کی حالت میں اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس پر اپنے کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس نام کی برکت سے انسان کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، اس کی زبان میں ایسا اثر پیدا ہوتا ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے، لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزت کرتے ہیں، تو یہ نام آپ کو عزت دار بنا دے گا۔ آپ نے اس ایک چٹکی نمک پر صرف اور صرف 11 بار یا کریمو پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھتے وقت دل میں اللہ سے کرم کی بھیک مانگے۔ اس کے بعد بنا رکے، بنا ہتھیلی سے نمک ہٹائے آپ نے اللہ کا دوسرا نام یا مالکو پڑھنا ہے۔ یا مالکو کا مطلب ہے اے دنیا کے سچے اور اصل بادشاہ۔ اسلامی باتوں کے مطابق اس پوری دنیا کی ہر چیز اور ہر انسان پر حکومت صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ دنیا کی بادشاہت اور مال تو ختم ہونے والا ہے، مگر اللہ کی بادشاہت ہمیشہ والی ہے۔ دین کے بڑے لوگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پورے دل سے اللہ کو یا مالک کو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ اسے برے حالات سے نکال کر اچھے اور اونچے حالات کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلام کے فائدے اتنے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی ذاتی مکان یا گھر بنانا چاہتا ہو مگر مالی حالات اتنے خراب ہوں کہ ایک اینٹ رکھنے کی ہمت نہ ہو، اس مبارک نام کی برکت سے غیب سے ایسے راستے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے یا آپ کوئی اچھی نوکری کی تلاش میں ہے، ہر جگہ سے مایوسی مل رہی ہے، تو یہ نام آپ کے لیے نوکری اور روزگار کے نئے راستے کھولے گا۔ جو شخص اس نام کو بار بار پڑھتا ہے، اللہ اسے لوگوں کا محتاج نہیں رکھتا بلکہ اسے بہت اچھی زندگی دیتا ہے۔ اگر آپ دشمنوں کے ڈر میں مبتلا ہیں یا کوئی ظالم آپ پر حاوی ہے، اس نام کے اثر سے وہ آپ کے سامنے بول نہیں سکے گا۔ آپ نے اس ہتھیلی پر موجود ایک چٹکی نمک پر بہت زیادہ عزت اور محبت کے ساتھ صرف 11 بار یا مالک کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آگے نمک پر کیا پڑھنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یا کریمو یا مالکو کے بعد اس وظیفے کا سب سے اہم اور سب سے طاقتور حصہ شروع ہوتا ہے، جس کے لیے آپ نے اس ایک چٹکی نمک کو اپنی ہتھیلی پر روک کر رکھا ہے۔ اب آپ نے اس ایک چٹکی نمک پر اللہ کا سب سے بڑا اور بے نیاز نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ کا یہ نام مبارک پڑھتے ہی آپ کی ہتھیلی پر موجود نمک کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ اگر آپ کو بظاہر اس بات پر یقین نہیں آتا تو اس مبارک 7 محرم کے دن صرف ایک بار اس عمل کو آزما کر دیکھو۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی خاص اور بڑی صورت سورہ اخلاص کی یہ وہ پاک آیت ہے جس کے بارے میں اسلامی باتوں میں آتا ہے کہ یہ بڑا نام ہمارے نبی کے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے ماتھے پر لکھا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جس نام میں حضرت عمر فاروق جیسی طاقت
اور روب چھپا ہو، وہ وظیفہ کتنی تیزی سے اثر دکھائے گا۔ یہ ایک ایسا طاقتور اور جلدی اثر دکھانے والا وظیفہ ہے جو انسان کے دل کی سختیوں اور مالی تنگیوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ جب آپ نمک کے دانوں پر یہ نام پڑھتے ہیں تو نمک کی قدرتی طاقت اور اس پاک نام کا نور مل کر آپ کی قسمت کے ہر بند دروازے کو جھٹکے سے کھول دیتا ہے۔ بزرگوں کی کتابوں میں ایک بہت سچا اور ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ملتا ہے۔ ایک بار ایک بہت ہی غریب اور خراب حال شخص جو قرضے کے بوجھ تلے اس قدر دبا تھا کہ اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت تھی، وہ ایک اللہ والے بزرگ کے پاس گیا۔ اس نے رو کر کہا کہ حضرت، میں ہر طرح سے تھک چکا ہوں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ان بزرگوں نے اسے اسی طرح محرم کے مبارک مہینے میں ایک چٹکی نمک پر 100 بار اللہ الصمد پڑھنے کا حکم دیا۔ اس شخص نے پورے پکے یقین کے ساتھ گھر آ کر نمک ہتھیلی پر رکھا، اس پاک نام کو پڑھا۔ کام کرنے کے بعد اچانک غیب سے ایسے راستے بنے، ایسا شخص جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے گھر آیا، اس کے قرضے کے سارے پیسے دیے اور ساتھ ہی کاروبار کا ایک نیا راستہ کھولا۔ وہ شخص دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہوں والی زندگی گزارنے لگا۔ اللہ پاک اس کو وہاں سے روزی دیتا جہاں تک اس بندے کا خیال نہیں جاتا تھا۔ یہی اس پاک نام کی سب سے بڑی برکت ہے کہ جب آپ بے نیاز خدا کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، وہ آپ کو پوری دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، آپ کی ہر ضرورت پوری کرے گا، دشمنوں پر جیت حاصل ہوگی، گھر سے ہر قسم کی تنگی اور بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی ہتھیلی پر موجود اس ایک چٹکی نمک پر پورے دھیان سے 100 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے، بیچ میں کسی سے بات نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد اس نمک اور ایک لونگ کا سب سے اہم استعمال کیا ہے وہ بہت غور سے سنیں۔ اللہ الصمد کا پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس ایک چٹکی نمک اور ہتھیلی میں دبائے ہوئے لونگ پر قرآن کریم کی سب سے خاص اور سب سے چھوٹی سورت مبارکہ یعنی سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 محرم منگل کے دن یہ کام کرنے کا آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ محرم کے اس بڑے مہینے میں دعا قبول ہونے کے لیے یہ خاص وقت اور رحمتوں کے دن بار بار نہیں آتے۔ اگر آج کا یہ دن آپ کے ہاتھ سے نکل گیا پھر پورا سال آپ کو اس بڑے موقع کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو ابھی بھی اس کام کی طاقت پر شک ہے تو صرف ایک بار میرے کہنے پر یقین کے ساتھ اس آزمائے ہوئے وظیفے کو آزما کر دیکھیں، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے مگر اس کی پاک طاقت اور اثر سمندر سے زیادہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ محرم کی 7 تاریخ منگل کے دن اس سورت کو نمک پر دم کرنا آپ کی زندگی کی پرانی سے پرانی اور سخت سے سخت بندش کو جڑ سے ختم کرے گا۔ چاہے آپ کے کاروبار پر روک لگا دی گئی، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ کھڑی کی گئی یا آپ کی روزی کو باندھ دیا گیا ہو، یہ وظیفہ ہر قسم کے جادو ٹونے، جنات، بری نظر اور جلن کے اثرات کو ہمیشہ کے لیے دور کرے گا۔ دشمن کے برے منصوبے ایسے تباہ ہوں گے جیسے ان کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ بے شک آپ کا دشمن ہر بلائی سے محروم رہے گا۔ یہ صورت آپ کے دشمن کے لیے ایک پکے اور سیدھے ہتھیار کی طرح ہے جو ان کے ہر وار کو الٹا انہی پر پلٹ دیتی ہے۔ اس مبارک دن کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ 7 محرم کو اس طریقے سے وظیفہ کرنے والے کی 7 بڑی حاجتیں پہلی رات میں پوری ہو جاتی ہیں۔ چاہے آپ کی ضرورت اپنا ذاتی گھر ہو، قرضے کے دلدل سے باہر نکلنا ہو، شادی کی رکاوٹ دور کرنی ہو، بیماریوں کے لیے شفا چاہتے ہو یا ناممکن کو ممکن بنانا ہو، اللہ پاک اس ایک چٹکی نمک اور سورہ کوثر کی برکت سے آپ کی ان 7 بڑی خواہشوں کو اپنے سامنے قبول فرما لے گا۔ غیب سے ایسے راستے بنیں گے کہ دنیا کی دیواریں بھی آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گی۔ آپ نے اس ہتھیلی پر موجود ایک چٹکی نمک اور لونگ پر پوری محبت، دھیان اور عزت کے ساتھ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ صرف اور صرف 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس سورت کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب اس نمک اور لونگ پر کس جگہ دم کرنا ہے، انہیں گھر میں کہاں رکھنا ہے، وہ آخری طریقہ بہت ضروری ہے۔ غور سے سنیں۔ جب آپ 21 بار سورہ کوثر پڑھ پوری کر لیں تو اب اس وظیفے کا آخری اور بہت خاص سب سے ضروری حصہ شروع ہوتا ہے۔ جب آپ نے بہت غور سے سمجھا، اب آپ نے اس ہتھیلی پر موجود ایک چٹکی نمک اور لونگ کے اوپر
آخری دم کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے پورے دھیان کے ساتھ 7 بار سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے۔ پھر بغیر کسی سے بات کیے 7 بار سورہ اخلاص پوری کرنی ہے۔ جب آپ 7 بار سورہ فاتحہ اور 7 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اپنی ہتھیلی کے بالکل قریب منہ کر کے ایک چٹکی نمک اور لونگ پر 3 بار زور سے پھونک مارنی ہے، یعنی دم کرنا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں موجود یہ نمک کوئی عام نمک نہیں ہے، بلکہ یہ برکت کا ایک ایسا سمندر بن چکا ہے جو آپ کے گھر کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس نمک کا استعمال آپ نے کس طرح کرنا ہے وہ بہت دھیان سے سنیے گا۔ اس ایک چٹکی نمک میں سے بالکل تھوڑا سا حصہ آپ نے لے کر اپنے گھر کے اس نمک کے ڈبے میں ملانا ہے جو آپ کے کچن یا آپ کے روزانہ کھانا بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کے گھر کے کھانے میں ایسی برکت پیدا ہوگی کہ کبھی بھی کھانا کم نہیں ہوگا، پورے گھر کے لیے بہت ہوگا، اور گھر سے ہر قسم کی بیماری، غریبی، پیسے کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو تھوڑا سا نمک بچے گا اسے آپ نے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ہلکا ہلکا چھڑک دینا ہے، یا پھر پانی میں گھول کر پورے گھر میں اس پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ یہ کرنے سے آپ کے گھر پر اگر سالوں پرانی کوئی رکاوٹ، کالا جادو، بری نظر یا جنات کے اثر ہیں تو وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے، گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے گا۔ جو ایک ثابت لونگ آپ نے اپنی ہتھیلی پر رکھا ہے، اس لونگ کو آپ نے اپنے پرس یا تجوری میں لا کر رکھنا ہے جہاں آپ اپنے پیسے یا زیور رکھتے ہیں۔ یہ لونگ وہاں پر دولت کو کھینچ کر لائے گا اور آپ کا بٹوا کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس بڑے اور طاقتور وظیفے کی اجازت پانے کے لیے آپ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے انہیں اس کام کی پوری اجازت مل جائے گی اور ان کے کام میں اثر پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی دین کی محبت ہے، اگر آپ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کے پاک گھرانے سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس مبارک مہینے کے حساب سے ان کی محبت کو دکھانے کے لیے کومنٹ میں حسین زندہ باد ضرور لکھیں۔ آپ کا ایک کومنٹ آپ کو ہماری خاص دعاؤں کا حصہ بنائے گا۔ اللہ پاک 7 محرم کے اس مبارک دن آپ کی ہر جائز ضرورت پوری فرمائے، آپ کے گھر کو دولت اور سکون سے بھرے۔ آمین الہی آمین۔